السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ اپنا کام گھروں میں رہتے ہوئے بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اسی طرح اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ڈائری کی طرف۔ دیکھیں گے آپ، دن ہے آج منگل، تاریخ ہے آج 11 اگست 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 15، 12 تاریخ جماعت ششم۔ ڈائری آپ کی جائے گی باب نمبر 3، پڑھائیات کریں گے، اس میں آپ صفحہ نمبر 26 تا 27۔ اہم نکات اس میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ بر صغیر میں عربوں کی آمد اور فتح۔ جغرافیہ کا باب ہمارا مکمل ہو چکا ہے، آج ہم تاریخ کا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، باب نمبر 3۔ اس کے باب نمبر 1 اور 2 آپ کو چھٹیوں کے کام میں دیا گیا تھا، مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اسے بخوبی سر انجام دیا ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے کتاب صفحہ نمبر 26 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا تاریخ کا باب نمبر 3، جنوبی ایشیا میں مسلمز ان ساؤتھ ایشیا۔ اس باب کو پڑھنے کے ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، بر صغیر خاص طور پر مکران، سندھ اور ملتان پر عرب حملوں کی وجوہات اور اثرات، جو کہ ہم اس باب میں پڑھیں گے۔ محمد بن قاسم کی سندھ اور ملتان کی فتوحات کی وضاحت۔ پھر ہمیں اس باب میں اور کیا ملے گا؟ سلطان محمود غزنوی کی بر صغیر پاک و ہند میں مہمات اور فتوحات کا جائزہ۔ سائنس، آرٹس اور فنون کی ترقی میں سلطان محمود غزنوی کے کردار کا جائزہ۔ سلطان شہاب الدین غوری کی فتوحات، کارناموں اور مسلم حکومت کے قیام کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سلطان قطب الدین ایبک اور سلطان التمش کے عہد میں مسلم سلطنت کے قیام اور استحکام کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ رضیہ سلطانہ کی تخت نشینی اور سلطنت کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ناصر الدین محمود کے عہد کو بیان کر سکیں گے۔ بلبن کی ابتدائی زندگی اور حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ سبھی اس چیپٹر میں پڑھے جانے والے بنیادی عنوان ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ بر صغیر میں عربوں کی آمد اور فتح سندھ۔ اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ بر صغیر میں عربوں کی آمد اور فتح سندھ۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ عربوں کی کیسے داخل ہوئے، ان کی آمد کیسے ہوئی، اور ان کی آمد کے بعد بر صغیر میں کیا حالات پیدا ہو گئے، اور فاتح سندھ کیسے ہوا، سندھ کیسے بر صغیر میں عربوں نے فتح کیا۔ ان سب میں جو ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہیں محمد بن قاسم۔ عربوں کا پیشہ تجارت تھا، تجارت یعنی بزنس، اس لیے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ ہندوستان سے مال و اسباب کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے مصر اور شام تک پہنچاتے تھے۔ تجارت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ عربوں کے خوشگوار اور گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ عربوں نے یہاں کے مقامی لوگوں تک اسلام کا پیغام بھی پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ سری لنکا کے ساحل پر بھی مسلمان تاجر آباد تھے۔ سیدھی سی وہ بات کہہ رہے ہیں، کوئی بھی اس میں مشکل چیز نہیں ہے، بلکہ بہت آسان سا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عربوں کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت۔ پھر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے، اور اسی طرح سے وہ ہندوستان سے مال جو ہے وہ کیسے کیری کرتے تھے؟ کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے مصر اور شام تک پہنچاتے تھے۔ پھر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تجارت ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے عربوں کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوئے۔ سندھ کو فتح کرنے میں یہ ایک بہت اہم کردار جو ہے تجارت نے بھی ادا کیا ہے۔ عربوں نے یہاں کے مقامی لوگوں تک اسلام کا پیغام بھی پہنچانا شروع کر دیا تھا، اور اس وجہ سے اسلام بھی پھیلنا شروع ہو گیا۔ اسلام پھیلا تو عربوں کا جو ایک دائرہ تھا وہ وسیع ہونا شروع ہو گیا۔ سری لنکا کے ساحل پر بھی مسلمان تاجر آباد تھے۔ وہ تاجر بھی آ کر عربوں سے ملے تو ان کی تجارت میں بھی اضافہ ہوا۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی شارٹ سا تھا۔ یہ سبھی تدریسی مقاصد آپ نے بہت اچھی طرح سے ریڈ کرنے ہیں، اور بر صغیر میں عربوں کی آمد کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک کل شروع کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی. گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے اور اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے. خدا حافظ.